چلو بھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کیا پڑھا تھا بھائی؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا اور جو مسند ہو اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ یعنی جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہوگا وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو مسند ہو یعنی جو خبر ہو اس کو مسند کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اندر جو فاعل یا نائب فاعل ہو اس کو مسند الیہ، اور جو فعل ہو اس کو مسند کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ اب اگلا سبق ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اشارہ کسے بولتے ہیں اور مشار الیہ کسے بولتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ، ایک ہوتا ہے مشار الیہ۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے کہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ چیز ہے کہ جس پر اشارہ کیا جائے۔ یعنی اس میں اشارہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ چیز کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا ھذا رجل، یہ آدمی، تو اس میں ھذا رجل یہ آدمی، تو ھذا کے ذریعے اشارہ کیا گیا، اور کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ آدمی کے ذریعے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ ہوا مشار الیہ۔ اور ھذا یہ اس کے ذریعے اشارہ ہوا تو یہ ہوا اس میں اشارہ۔ تو جس چیز کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اس میں اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مشار الیہ۔ تو کہا ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، تو ھذا کیا ہوا؟ اس میں اشارہ، کیونکہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ، اور قرآن جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشار الیہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اشارہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ دیکھیں مبتدا اس میں اشارہ، اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ، عربی میں ھذا۔ جیسے ہم اردو میں کہیں جیسے کہ یہ کباڑ، یہ موٹر سائیکل، یہ کار، تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے اس میں اشارہ، اور جو پکارا جا رہا ہے کار، دروازہ، موٹر سائیکل، بائک، یہ ہوا مشار الیہ۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے۔ بہت سہل بات ہے، بہت آسان بات ہے، زیادہ اس میں کوئی کٹھن بات نہیں ہے، کافی ذہین ہے آپ ماشاءاللہ، سمجھ جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، ہم بتلا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ واحد کے لیے کیا آتا ہے، اور واحد مذکر کے لیے کیا آتا ہے، واحد مؤنث کے لیے کیا آتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے، تثنیہ مذکر کے لیے، وہ ساری چیزیں بتلا رہے ہیں، دیکھ لیجیے آگے۔ ھذا، ھذا معنی یہ، ھذا یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی آتا ہے یہ۔ ھذان، یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ دو۔ ہؤلاء، یہ ہؤلاء یہ تین اور تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے، یعنی جمع کے لیے آتا ہے، اور ہؤلاء یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے خاص ہے، اور یہ کس کے لیے آتا؟ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں ھذا، ھذان، ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا۔ ھذہ یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے، ٹھیک، یہ بھی قریب کے لیے ہے۔ ھاتان، یہ دو مؤنث، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ھاتان، اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے یہ دو۔ قاطر، قاطر معنی ریلوے انجن، القاطرۃ یعنی کوئی خاص انجن۔ میں نے بتلایا تھا پچھلے سباق میں کہ بھئی جہاں پر الف لام لگاتے ہیں
تو وہاں پر الف لام لگانے کا مقصد کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے بھائی، یعنی الف لام لگا کے خاص کرتے ہیں۔ بقرۃ گائے، البقرۃ کوئی خاص گائے، امرأۃ عورت، نساء عورتیں، ٹھیک ہے بھائی، امرأۃ ایک عورت اور نساء بہت ساری عورتیں۔ تو ان کے معنی آپ کے سمجھ میں آ گئے۔ حاضہ یہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے، حاضان اس میں اشارہ تثنیہ کے لیے، ہؤلائی جمع کے لیے، حاضی واحد مؤنث کے لیے، ہاتان تثنیہ مؤنث کے لیے، قاطرۃ ریلوے انجن، القاطرۃ کوئی خاص ریلوے انجن، بقرۃ گائے، البقرۃ کوئی خاص گائے، امرأۃ عورت، نساء بہت ساری عورتیں۔ اب نیچے دیکھیے بھائی، حاذا عالم۔ اب پہلے ایک بات سن لیجئے کہ پچھلے والے جو ہم نے شروع کیا تھا سبق مرفوعات سے مبتدا اور خبر کی ترکیب، تو وہاں پر صرف مبتدا اور خبر بن رہا تھا، یعنی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے آگے جو آ رہا ہے اب اس میں اشارہ اور مشار الیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا جو بنے گا وہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے گا۔ تو یہاں پر اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، ٹھیک، اور اس کے بعد میں خبر بنے گی، یا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر خبر یا مبتدا نہ بنے، لیکن اس کو اس میں اشارہ کہہ کر مبتدا بنایا جائے گا، جیسے کہ سبق میں آ رہا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ھذا عالم، یہ عالم ہے، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے کریں گے، ھذا اس میں اشارہ، مبتدا، عالم مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ قاطرۃ، یہ کیا ہے؟ ریلوے انجن ہے۔ اب دیکھیں تا آخر میں جو تا آتی ہے وہ مؤنث کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر پہلے والے میں کیا استعمال کیا؟ ھذا عالم، یہ عالم ہے، تو عالم کیا مذکر ہے، تو مذکر کے ساتھ مذکر استعمال کیا۔ آگے ھذہ قاطرۃ، تو یہاں پر دیکھیں قاطرۃ آخر میں تا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو اس لیے لے کر آئے ھذہ قاطرۃ، یہ کیا ہے؟ ریلوے انجن ہے، تو ھذہ اس میں اشارہ، مبتدا، قاطرۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاتان بقرتان، اب یہاں پر دیکھیں بقرہ مانے گائے، اور گائے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے بھائی، تو بقرتان تثنیہ یعنی دو گائیں ہیں، تو اسی کے مطابق شروع میں لے کر آئے ہاتان۔ ہاتان کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ ہاتان آتا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے، یعنی دو مؤنثوں کے لیے ہاتان آتا ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے، تو یہاں پر لے گئے ہاتان بقرتان، یہ دو گائے ہیں۔ ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، بقرتان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہؤلاء مسلمون، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے دیکھیں ہؤلاء مؤمنات، یہ کیا ہے؟ مؤمنہ ہیں یعنی مسلمہ ہیں، تو آگے دیکھیں یہ ہؤلاء جو ہے یہ جمع مؤنث اور جمع مذکر دونوں کے لیے ایک سا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا ہؤلاء مسلمون، اور اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں تو وہاں بھی آپ کو ہؤلاء لا کے مؤمنات لانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں مؤمنہ، ہؤلاء مؤمنات، یہ تمام کیا ہے؟ مؤمنہ ہیں، تو ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا، مؤمنات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا مؤمن، یہ کیا ہے؟ مؤمن ہے۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، مؤمن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ مؤمنۃ، یہ کیا ہے؟ مؤمنہ ہے، تو دیکھیں مؤمنۃ تا کاہے کی علامت ہوتی ہے؟ تا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو مؤنث آیا تو پہلے اس میں اشارہ کے لے کر آئے، مؤنث ہی لے کر آئے۔ ھذہ مؤمنۃ، یہ کیا ہے؟ مؤمنہ ہے۔ ہاتان مسلمتان، یہ دو مسلمان ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔
ہاتانے مسلمتانے یہ دو مسلمان عورتیں ہیں. ہاتانے اسم اشارہ مبتدا، مسلمتانے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہازانے رجلانے، ہازانے اسم اشارہ مبتدا، رجلانے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہازانے یہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر. رجلانے آگے دیکھیں دو آدمی، تو آدمی کیا ہے؟ مذکر، تو اس لیے شروع میں ہازانے مذکر لے کر آئے. ہازانے رجلانے یہ دو آدمی ہیں. القلمانے جدیدانے، القلمانے جدیدانے یعنی دو قلم کیا ہیں؟ نئے ہیں. القلمانے مبتدا، جدیدانے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں پر میں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ القلمان اسم اشارہ مبتدا، کیونکہ یہاں پر اسم اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. تو اس لیے کیا کہیں گے؟ القلمان مبتدا اور جدیدان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. النساء حاضرات عورتیں کیا ہے؟ حاضر ہیں. النساء مبتدا، حاضرات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المرأۃ عاملۃ، المرأۃ عورت کیا ہے؟ عالمہ ہے. المرأۃ مبتدا، عالمۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو زیادہ بتائی جائے، اور اگر کچھ تفصیل اس کے اندر زیادہ کی جائے تو آپ کے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ابھی مبتدی طالب علم ہیں، اور مبتدی طالب علم کے لیے زیادہ تفصیل کرنا اس کے لیے مضر ہوتی ہے. بھائی آگے دیکھیں، عربی میں ترجمہ کرو یعنی تمرین. یہ چٹائی ہے، یہ دو چارپائی ہیں، سڑک بہترین ہے، یہ کئی عالم ہیں، ریلوے انجن نیا ہے، یہ علم والی ہے، یہ دو مسواک ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ دو روٹیاں ہیں، دو چٹائیاں لمبی ہیں. یہ بھائی سارے مفردات اس کے پتہ ہیں آپ کو، کوئی ایسا نہیں ہے لفظ جس کا مفرد بتلایا جائے. ٹھیک ہے، تمرین آپ اپنے آپ خود بنانا، کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. اگر میں بنوا دوں گا تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا. اور اگر کوئی جملہ آپ سے سمجھ میں نہ آیا نہ بنتا ہو تو آپ مجھے بتلا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو. آگے دیکھیں بھائی، مبتدا و ترکیب اشارہ و مشار الیہ. ذالکا، ابھی آپ نے اوپر کیا پڑھا؟ آپ نے اوپر وہ کلمات پڑھے تھے جو کہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتے ہیں. جیسا مجھے کہنا ہے یہ آدمی، تو کہوں گا ھذا رجل، یہ عورت، ھذہ امرأۃ، یہ دروازہ، ھذا باب، یہ بڑا فاٹک، تو میں بولوں گا ھذا بوابۃ. یعنی کہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے. لیکن اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ دروازہ، وہ آدمی، وہ موٹر سائیکل، وہ سیارہ، تو اس کے لیے مجھے کیا لانا پڑے گا؟ وہی اب مصنف علیہ رحم بتلا رہے ہیں. بھائی ذالکا، ذالکا معنی وہ، یعنی وہ بعید کے لیے آتا ہے. ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے. تلکا، تلکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئکا، اولئکا یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے بھی ایسی استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے یہ اولئکا اس طریقے سے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعید دور کے لیے. زانیکا، زانیکا یہ بعید کے لیے ہے، یعنی تثنیہ مذکر بعید کے لیے. تانیکا تثنیہ مؤنث بعید کے لیے. اب کس طریقے سے؟ ذالکا، مجھے کہ میں نے کہا وہ آدمی، تو میں کہوں گا ذالکا رجل، یعنی وہ آدمی، تو دور کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. میں کہوں گا وہ عورت، تو کہوں گا تلکا امرأۃ، کیونکہ تلکا جو آتا ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تلکا امرأۃ وہ عورت. اولئکا رجال وہ آدمی، وہ بہت سارے آدمی. اولئکا نساء وہ بہت ساری عورتیں. تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ایک سا ہوتا ہے، اور یہ جمع مذکر جمع مؤنث کے لیے آتا ہے اولئکا. ٹھیک ہے، اوپر ہؤلاء آتا تھا
مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، لیکن قریب کے لیے. اور یہ الائی کا جو آتا ہے مذکر مؤنث کے لیے بعید کے لیے آتا ہے، یعنی جمع مذکر جمع مؤنث کے لیے. زانے کا میں کیسے کہوں گا، زانے کا رجلان یعنی وہ دو آدمی، تانے کا امرأتان یعنی وہ دو عورتیں. تو زانی کا کس کے لیے آتا ہے، یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے، اور تانی کا تثنیہ مؤنث بعید کے لیے. بات آئی سمجھ میں؟ آگے دیکھیں. المتعلمون ایک ہوتا ہے معلم، ایک ہوتا ہے متعلم. تو معلم کسے بولتے ہیں، پڑھانے والے کو. متعلم کسے بولتے ہیں، پڑھنے والے کو. المتعلمون یعنی بہت سارے طالب علم، بہت سارے پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے. الباخرۃ اسٹیمر یعنی یہ سمندر کے اندر چلتا ہے ایک اسٹیمر، یعنی ایک سیارہ سمندر کے اندر، تو اس کو الباخرۃ سے تعبیر کرتے ہیں بھائی، الباخرۃ اسٹیمر. اب آگے دیکھیں. ذالک الکتاب صادق وہ کتاب سچی ہے. ذالک الکتاب صادق، تو یہاں پر بھائی پہلا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اس کے بعد میں خبر آئے گی. ٹھیک، دیکھیں. ذالک الکتاب صادق وہ کتاب سچی ہے. ذالک اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا صادق خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا القلم نفیس یہ قلم کیا ہے، نفیس ہے. تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، القلم نفیس کا معنی پاک بھی آتا ہے بھائی. ٹھیک، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، قلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نفیس اس کی خبر، یعنی ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. ہؤلاء المتعلمون صالحون، ہؤلاء اس میں اشارہ، المتعلمون مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہؤلاء یعنی یہ تمام طالب علم کیا ہیں، صالحون یعنی نیک ہیں. صالحون کا معنی پرہیزگار، نیک. ھذہ المرأۃ صالحۃ یہ عورت صالحہ ہے یعنی پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے. ھذہ اس میں اشارہ، المرأۃ مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا الرجل ضاحک یہ آدمی ہنسمکھ ہے یعنی ہنسنے والا ہے. ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، ضاحک خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تلک الباخرۃ جدید تلک معنی وہ، الباخرۃ اسٹیمر، جدیدۃ یعنی نیا. تلک الباخرۃ جدیدۃ وہ اسٹیمر نئی ہے. تلک اس میں اشارہ، الباخرۃ مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جدیدۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اولئک العلماء صادقون اولئک یعنی وہ تمام، العلماء علماء، یہ علماء یہ کس کی جمع ہے بھائی، عالم کی جمع علماء ہے. صادقون صادقون یہ صادقون کی جمع صادقون ہے بھائی. صادقون سچے، علماء علم والے، اولئک وہ تمام علماء، صادقون سچے ہیں. اولئک اس میں اشارہ، العلماء مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صادقون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تلک المرأۃ جمیلۃ وہ، تلک معنی وہ مؤنث، المرأۃ عورت، جمیلۃ خوبصورت، وہ عورت خوبصورت ہے. تلک اس میں اشارہ، المرأۃ مشار الیہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جمیلۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. آگے دیکھیں.
القعادتان طویلتان، تانی کا وہ دو مؤنث، القعادتان چار پائی، طویلتان نہیں ہیں وہ دو چار پائی نہیں ہیں، تانی کا اسم اشارہ، القعادتان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور طویلتان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بات سن لیجئے، دیکھیں اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر جو جملہ بن رہا ہو تو وقت بچانے کے لیے آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بترکیب اشاری ہو کر مبتدا، یعنی جو مبتدا اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو بترکیب اشاری سے مل کر مبتدا، ٹھیک؟ جیسا آگے دیکھیں، ذَانِکَ الْحَصِیرَانِ مَبْسُوطَانِ، ذَانِکَ کا وہ دو، حصیران چٹائی ہیں، مبسوطان بچھی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ ذانی کا اسم اشارہ ہے، الحصیران مشار الیہ ہے، تو اب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو کہ بترکیب اشاری ہو کر مبتدا، مبسوطان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاذان المسواکان جدیدان، ہاذان یہ دو، مسواکان مسواک، جدیدان نئے ہیں، یہ دو مسواک نئے ہیں، تو ہاذان المسواکان بترکیب اشاری ہو کر مبتدا، جدیدان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک النساء مسلمات، وہ تمام عورتیں مسلمان ہیں، اولئک النساء بترکیب اشاری ہو کر مبتدا، مسلمات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی سمجھ گئے نا آپ کہ جہاں پر اسم اشارہ اور مشار الیہ ہو رہا ہو وہاں پر وقت بچانے کے لیے آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بترکیب اشاری ہو کر مبتدا۔ یہ ہو گیا بھائی۔ آگے عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ کو۔ یہ طالب علم نیک ہے، یہ عورت مسلمان ہے، وہ مرد شریف ہے، شریف کی بھائی شریف ہی آتی ہے، نفیس بھی آتی ہے، یہ تولیہ نفیس ہے، وہ عورت حاضر ہے، یہ علماء مسلمان ہیں، وہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ دو قلم نئے ہیں، وہ دو انجن بہترین ہیں، بہترین جید عمدہ، یہ چٹائی بچھی ہے، وہ دو تولیے لمبے ہیں، یہ دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں، وہ دو طالب علم شریف ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسا میننگ نہیں ہے جو نیا ہو، باقی سب وہی میننگ ہے جو گزر چکے ہیں، بس آپ کو ربط پیدا کرنا ہے۔ اچھا، یہ طالب علم نیک ہے، ھذا الطالب صالح، یہ طالب علم نیک ہے، جیسے ہمیں کہنا وہ مرد شریف ہے تو اس کو کہیں گے ذالک الرجل شریف۔ اس کے آگے دیکھ لیجئے، یہ دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں، ہاذان الخبزان باردان، یہ دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو سارے جملے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔